تو میں نے تکرار کی تم کون ہو. میں یہ تکرار کر رہا ہوں تو دو آدمی یہاں پہ آ گئے اور مجھے شیشے میں سے بلوز ایسے مارے, کھینچ کے باہر زمین پہ گرا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں اقبال سبحانی. پاکستان کے اندر ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا جس میں انتہائی سینئر صحافی ایاز میر کے اوپر نامعلوم افراد نے حملہ کیا, جس سے پورے پاکستان کی صحافتی برادری کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی سراپا احتجاج بن گئے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایاز میر اپنے دفتر سے دنیا چینل سے جب پروگرام ختم کر کے گھر جا رہے تھے تو اپنی گاڑی میں راستے میں ان کے ساتھ کسی دوسری گاڑی نے اوورٹیک کیا اور پھر اس میں کوئی 5-6 لوگ سوار تھے. ان میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور انہوں نے ایاز میر کے آتے کے ساتھ ہی منہ کے اوپر مکے مارنے شروع کر دیے. پھر اور بھی ساتھی ان کے باہر آ گئے اور ایاز میر کو گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور باہر نکال کر زمین پر ان کو گرا دیا اور لاتوں اور مکوں کی ان کے اوپر بارش کر دی. ایک گاڑی نے بڑے عجیب طریقے سے میری گاڑی کو بلاک کیا اور میں بھی بالکل انوسنس میں, وہ بلاک کرتے ہی ایک آدمی آیا, اس نے یہاں پہ یہ ماسک جو ہوتا ہے کووڈ والا وہ پہن کے, تو رائٹ سائڈ پہ ڈرائیور تھا, اس کو جھپٹ لیا اور ہم نے تو ونڈوز نیچے کی کہ یہ گاڑی آگے کیوں ڈرائیو ایسے کر رہا ہے. اور اس پہ اس نے ہاتھ جب لگایا تو میں نے تکرار کی تم کون ہو. میں یہ تکرار کر رہا ہوں تو دو آدمی یہاں پہ آ گئے اور مجھے وہ شیشے میں سے بلوز ایسے مارے اور پھر کھینچ کے باہر زمین پہ گرا دیا اور وہاں بھی اسالٹ باقاعدہ وہ ہوا. اتنے میں وہ, کیونکہ یہ بڑی کراؤڈڈ روڈ ہے تو وہاں پہ لوگ تھوڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا, وہ موبائلز بھی وہاں جو بالکل سامنے پڑے ہوئے تھے, میرا پرس بھی تھا, وہ بھی لے گئے. اور جاتے جاتے اس آدمی نے کہا کہ او کیا گاڑی کو روک رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, اور وہاں سے پھر آنن فانن. یہ ایک بڑے دکھ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کیونکہ ایاز میر ایک انتہائی سینئر صحافی بھی ہیں, سابق پولیٹیشین بھی ہیں. کئی مرتبہ وہ 2 مرتبہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں نون لیگ کی طرف سے. پھر قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی جب نون لیگ نے انہوں دیا تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے. ان کا تعلق چکوال سے ہے اور چکوال میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس وقت پورے چکوال کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اور پریشان ہے کہ ایک ایسا شخص کے جو عمر کے اس حصے میں ہے, یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شہری, اچھی باتوں کی طرف موٹیویٹ کرنے والا, آج اس کے اوپر حملہ کر دیا. ایاز میر سابق فوجی افسر بھی ہیں, شاید کیپٹن کے رینک سے انہوں نے ریزائن کیا اور فوج کو چھوڑ دیا تھا. پھر 2013 کے بعد انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر صحافت کرنی شروع کر دی, اور اس وقت پاکستان کے نامور صحافیوں میں ان کا نام ہے. جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت بھی کی اور تحقیقات کا بھی کہہ دیا گیا ہے کہ فوراً اس کی تحقیقات کی جائیں. مگر مجھے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ نون لیگ نے وہی روایتی سیاست کرتے ہوئے فوراً الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا دیا. ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں میں وکلا کنونشن اسلام آباد کے اندر عمران خان کے خطاب سے پہلے ایاز میر نے جب خطاب کیا تو انہوں نے عمران خان پر کافی تنقید کی اور اداروں کے اوپر بھی تنقید کی. امریکہ تو دور ہے, کچھ فاصلے پہ ہے, جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے. یہ جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج, یہ شہباز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان نے نہیں, یہ اعلی کار ہیں, ان کو استعمال کیا گیا. تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے, یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا. پروموشن, ایکسٹینشن, اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے, خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے.
وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی زمن میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، جبکہ صحافتی حلقے جو ہیں ان کی اکثریتی جو تعداد ہے وہ نامعلوم افراد پر الزام لگا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک وہی پرانا منصوبہ ہے، ایک منظم منصوبہ ہے، اور یہ پچھلے اسی قسم کے واقعات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ایاز میر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے 2 جولائی کے اپنے جلسے کے اندر پریڈ گراؤنڈ کے اندر اسلام آباد کے اندر ایاز میر کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں ایاز امیر کو 35 سال سے جانتا ہوں اور ایاز میر 35 سال سے مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، مگر میں ان کی تنقید کو ہمیشہ بڑا مثبت سوچ کر میں سنتا ہوں۔ ایاز امیر کو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایاز امیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں، میرے اس نے تنقید کی، میرے مذاق اڑایا اس نے، لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ وہ ایک سچا آدمی ہے، وہ ایک ایسا دانشور ہے جو ایک قوم کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا۔ ایاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا، میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں دوسرا آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کریں گے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چکوال بلکہ پورا پاکستان آج ایاز امیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم شدید الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات کا سد باب ہونا چاہیے۔ اور میں حکومت وقت سے اور اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایاز امیر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور آخر یہ کب تک ہوگا؟ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور میں صحافی جو برادری ہے میں ان سے بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آپ کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیٹی بھائی آپ کی برادری کا ایک حصہ ہے، صحافت کا ایک نام ہے، سینئر موسٹ ہے، بزرگ ہے، انٹلیکچوئل ہے، پڑھا لکھا ہے، قابل احترام ہے، سیاست دان رہا ہے، صحافی بڑا اچھا ہے، یہ ساری باتیں تو آپ صحافی برادری بھی کم سے کم ایاز امیر کے ساتھ بالکل کھڑے ہو جائیں، اور جب تک ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کا ازالہ نہ ہو اور وہ لوگ گرفتار نہ ہوں تب تک آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔